محترم سامعین و ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دیوبندی وہابی بدعتی ہم سنیوں کو کمال بےغیرتی کا اظہار کرتے ہوئے اہل بدعت یا بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ خود یہ دیوبندی فرقہ کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام کے تمام بدعتی ہیں، جس کی گواہی خود موجودہ دیوبندی مولویوں نے دی ہے۔ مثلا مکی حجازی اور طارق مسعود، ان دونوں کے بیان تو آپ حضرات نے سنے ہی ہوں گے، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی ان دونوں کے ویڈیو کلپس میں اپنی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا تھمبنیل یہ ہے۔ اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اب ضرور دیکھ لیں، اور اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ کو دیوبندیوں کے بدعتی ہونے کا یقین کامل ہوگا۔ لیکن یہ بدعتی دیوبندی فرقہ عید جیسے مبارک اور مقدس دن میں بھی بدعت سے باز نہیں آتا، بلکہ بدعت میں کیا چھوٹا کیا بڑا سارے کے سارے دیوبندی ڈوب جاتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں عید کے دن دیوبندی بدعتی فرقہ جو بدعت کرتے ہیں ان میں سے چند پیش کرنے والا ہوں۔ واضح رہے کہ میں دیوبندیوں کے کسی انفرادی بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دیوبندی بدعتی لوگ اجتماعی طور پر ان بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو آئیے جانتے ہیں بلا تاخیر دیوبندیوں، وہابیوں، بدعتیوں کی ان بدعتوں کو جو یہ بدعتی لوگ عید کے دن علل اعلان اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، ویسے تو بدعتیں اور بھی ہیں، مگر جو خاص ہیں وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے پیش ہے اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب بہشتی زیور، اور اس کے 11ویں حصے کے صفحہ نمبر 80 پر دیکھیں مسئلہ نمبر 2۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، عید الفطر کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ نیت کرے، نویت ان اصلی رکعت الواجبی صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرات واجبۃ، یعنی میں نے یہ نیت کی کہ 2 رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھوں، یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے۔ یہاں آپ نے سامعین و ناظرین دیکھ لیا، انہوں نے نیت عربی اور اردو دونوں میں بتایا ہے۔ لیکن اب آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب، دیکھیں اس کا نام ہے علم الفقہ، یہ بھی دیوبندی کی کتاب ہے، اور اس کے حصہ دوم کے صفحہ نمبر 170 پر دیکھیں حاشیہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے نمبر 2 پر کہ زبان سے نیت کہنا نبی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول نہیں، اور لغت میں بھی نیت دلی قصد و ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنے کو نیت نہیں کہتے۔ اسی خیال سے بعض علماء زبان سے نیت کی عبارت کہنے کو بدعت کہتے ہیں، مگر ہمارے فقہا نے اس لیے اس کو جائز بلکہ مستحب کہا ہے، اور آگے اس کی تفصیل ہے۔ تو یہاں سے آپ نے سمجھ لیا کہ نیت جس کو بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی نے عربی اور اردو میں لکھ کر بتایا ہے کہ کیسے نیت کرنی ہے اور اسے زبان سے ادا کرنا ہے، لیکن یہاں پر دیکھ لیں زبان سے کہنے کو کیا لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے بدعت کہتے ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ فقہا نے اس کو جائز بلکہ مستحب کہا ہے۔ تو سامعین یہاں سے معلوم ہوا کہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے علم الفقہ کے حوالے سے پڑھ لیا ہے، لیکن زبان سے نیت کو فقہا نے کیا کہا ہے، جائز بھی کہا ہے اور مستحب بھی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے پیش ہے بہشتی زیور کا 11واں حصہ، اور اس کے صفحہ نمبر پھر 80 ہے۔ دیکھیں اس پر مسئلہ نمبر 4 ہے، اس پر لکھا ہے کہ بعد نماز عیدین کے یا بعد خطبہ کے دعا مانگنا گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول نہیں، مگر چونکہ عموماً ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے بعد نماز عیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ سامعین یہاں آپ نے دیکھ لیا، پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عید کی نماز کے بعد یا عید کے خطبہ کے بعد دعا مانگنا نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ہی تبع تابعین سے، ان سب سے ثابت نہیں ہے۔ اور نیت کے متعلق بھی آپ نے علم الفقہ کے حوالے سے آپ نے پڑھ لیا کہ نیت کہنا نبی اور صحابی سے منقول نہیں ہے۔ لیکن اب یہ کتاب دیکھیں جس کا نام ہے اصلاحی خطبات، یہ تقی عثمانی کی کتاب ہے، اور اصلاحی خطبات کی جلد اول ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 227 اور 28 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے والی لائن میں، جسے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، بلکہ بدعت کے معنی یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا، اور اس طریقہ کو غور سے دیکھیے گا،
کوئی نیا طریقہ نکالنا اور اس طریقہ کو از خود مستحب یا لازم یا مسنون قرار دینا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا، اس کو بدعت کہیں گے۔ کس کو؟ اس نئے طریقہ کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا ہے، اس کو مستحب یا لازم یا مسنون قرار دینا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دیوبندیوں کے نزدیک کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، اور ایسی کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت بری ہی ہے۔ تو پڑھ لیا آپ نے کہ خود سے کسی عمل کو مستحب یا مسنون قرار دینا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے مستحب یا مسنون قرار نہیں دیا، اسے خود سے مستحب یا مسنون قرار دینا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن پیچھے آپ نے دیکھا علم الفقہ میں نیت کو خود سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس نیت کو نہ صرف جائز بلکہ مستحب لکھا گیا ہے۔ اور بہشتی زیور میں آپ نے دیکھ لیا کہ دعا عید کی نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد دعا مانگنے کو جو نبی سے، صحابی سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، اسے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی بدعت ہے۔ تو کل یہ دو بدعتیں عیدگاہ میں دیوبندی لوگ علی الاعلان اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ ایک نیت جو بدعت ہے، اور دوسری بدعت کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد دعا کرتے ہیں، اور یہ دونوں کام دیوبندی سارے کے سارے کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ اور پھر سامعین، جب دیوبندی ان دو بدعتوں سے فارغ ہوتے ہیں تو تیسری بدعت علی الاعلان اور اجتماعی طور پر اس طرح کرتے ہیں کہ سب آپس میں ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصافحہ کے بارے میں دیوبندی کیا کہتے ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے فتاوی محمودیہ، اور اس کی جلد سوم ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 146 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جواب میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جی ہاں، بعض جگہ عید کے دن مصافحہ کرنے کا جو رواج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت اور مکروہ ہے۔ تو گویا کہ دیوبندی بدعت کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں عید کی نماز کے بعد، جو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں وہ مکروہ کام ہے اور بدعت ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے محمود الفتاوی، اور اس کی بھی جلد سوم ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 226 پر دیکھیں جواب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ عید کا مصافحہ کرنے کا جو رواج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت اور مکروہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ان دونوں حوالے سے معلوم ہوا کہ عید کے دن دیوبندی جو عید کی نماز پڑھ کر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور اس طرح یہ لوگ بدعت کر کے بدعتی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مصافحہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ معانقہ بھی کرتے ہیں۔ اب معانقہ کے بارے میں بانی دین دیوبندیت رشید احمد گنگوہی کیا کہتے ہیں وہ بھی اب دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں فتاوی رشیدیہ کامل، اور اس کے صفحہ نمبر 157 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ سوال دیکھیں، لکھا ہے کہ عیدین میں معانقہ کرنا اور بغل گیر ہونا کیسا ہے؟ جواب میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ عیدین میں معانقہ کرنا بدعت ہے، مطلب مصافحہ کرنا بھی بدعت ہے، معانقہ کرنا بھی بدعت ہے، زبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے، اور عید کی نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد دعا کرنا بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور اس طرح دیوبندی وہابی بدعتی لوگ عید کے دن جو نہایت مقدس اور بابرکت دن ہوتا ہے اس دن بھی یہ لوگ علی الاعلان اجتماعی طور پر یہ 4 بدعتیں کرتے ہیں۔ ویسے سامعین و ناظرین، حوالے تو ابھی اور بھی ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ حضرات کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو بھی جتنا شیئر کر سکتے ہیں دوست احباب میں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم سنیوں کو بدعتی کہہ کر یہ دیوبندی وہابی جو مشہور کرتے ہیں، وہ لوگ خود عید کے دن کیسے 1-2 نہیں بلکہ 4 بدعتیں علی الاعلان اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔